الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ رعد، اس کا پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ جو سورت مبارک ہے اس کا نام الرعد ہے۔ رعد کڑک کو کہتے ہیں، جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کو۔ اس کی آیات کی تعداد 43 ہے۔ یہ 855 کلمات اور 3506 حروف پر مشتمل ہے، یعنی اس کے ٹوٹل رکوع 6 ہیں۔ اب یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے سورت، اور کچھ کہتے ہیں یہ مدنی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دونوں قول مروی ہیں، یعنی جو آیت کا مضمون ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور قیامت پہ بات کی گئی ہے۔ یہ تین ہی مضامین ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں اس میں زندگی کے ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے، یعنی جب ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی تھی تو پھر ریاستی اصول، معاشرتی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، یا آپ کی کہہ لیں کاروباری زندگی، ہر چیز کا جو رول ہے، جو اصول ہے، جو ہماری شریعت نے مقرر کیا، وہ ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ مکی صورت ہے، کہ اس کے جو مضامین کا معاملہ ہے نا، وہ مکی صورتوں جیسا ہے۔ یعنی اس میں بھی قیامت پہ بات کی گئی ہے، رسالت پہ بات کی گئی ہے، منکرین کے اعتراضات پہ بات کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت پہ بات کی گئی ہے۔ لیکن علامہ آلوسی جو مفسر ہیں، انہوں نے اس اختلاف کو، یعنی علماء کے یہ کہہ کے ختم کیا ہے کہ یہ گرچہ جو ہے مکی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ مکی مدنی دونوں صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کہ کچھ حصہ اس کا مدینہ طیبہ میں نازل ہوا اور کچھ مکہ پاک میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ انہیں کہتے ہیں سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے پاس کوئی بندہ رکھیں اور ہم کوڈ میں اس کو سمجھا دیں کچھ، اور اس کو ہی پتا ہوگا کہ آپ اس وقت آپ کا بات کرنے کا کیا مقصد ہے۔ عام طور پہ آپ کے پاس بیٹھنے والا بندہ اس کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہوگا، اور اصل بات جو ہے آپ کے ذہن میں وہ اس بندے کو پتا ہوگی جس کو بتا رکھا ہے۔ اس کی جو تصریح ہے اس میں معنی لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کے سوا وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، یعنی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اور سب سے بڑا جو عالم ہے وہ خود رب کائنات ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا علم کا احاطہ کر لینا، تو اس ایک وقت آتا ہے کہ اسے کسی ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس کو اپنی بیماری بتائیں گے، وہ آپ کو کہے گا کہ میں تو جنرل ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے تو اسپیشلائزیشن کیا ہے گردے میں، اس لیے میں آپ کو کان کے مسائل نہیں بتا سکتا۔ میں نے آنکھ میں مہارت حاصل کی ہے آنکھ کے مسائل میں، اس لیے میں آپ کو دانتوں کا نہیں کچھ بتا سکتا۔ یعنی ہر شعبہ الگ الگ برانچ بن جاتا ہے، اور سب چیزوں کا جو احاطہ ہے وہ کس کے علم نے کر رکھا ہے؟ اللہ کے علم نے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنے علم کا نور عطا فرماتا ہے، جس پہ چاہتا ہے راز منکشف کرتا ہے۔ یہ قرآن حکیم بڑی میجیکل کتاب ہے۔ یقین کیجئے جو اس کو دیانتداری کے ساتھ پڑھتا ہے، جو اس کو ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے، جو اس کو نور اور شفا سمجھ کے پڑھتا ہے، اسے یہ سارا کچھ ملتا ہے۔ اور جو اس سے گمراہی کے لیے پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، اس کو القرآن کہتے ہی اس لیے ہے کہ جو بار 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 پڑھی جائے۔ اس کو تو غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہدایت نہیں ہے، وہ اپنے بینیفٹس کے لیے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز کی طرف قرآن مینشن کرتا ہے اور وہ تحقیق کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ لیکن جو علماء اس نیت سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ میں نے دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا ہے، قرآن میں سے دلیل دے دے کے تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، وہ یہ پھر ایسی وہ شائع کتاب ہے، باحیا کتاب ہے، یہ اپنے معنی چھپا لیتی ہے۔
جو نیت میٹر کرتی ہے نا، کہ جو نیت اچھی لے کے آئے گا اس کے لیے یہ خزانہ ہے، اور جو بددیانتی کے ساتھ اس کو پڑھے گا یہ پھر اس کو وہ دے گی جو وہ چاہ رہا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملے گی، پھر اسے شفا نہیں ملے گی، پھر اس کے رحمت نہیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی، اس کو بے چینی ہی ملے گی، اس کو پھر رب جبار اور قہار ہی نظر آئے گا، اس کا رحمان رحیم کے ساتھ کھاتا نہیں رہے گا، اس کو بھی جبار اور قہار کے ساتھ رہے گا، کہ اگر تو اللہ کو وہ ڈاڈا سمجھ کے آ رہا ہے تو تیرے لیے وہ ڈاڈا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں ویسا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، رستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہے اور وہ بڑبڑا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، آپ ذرا کان لگا کے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جب کان لگا کے سنتے ہیں وہ کہہ رہے اللہ سنیا تو روز موسیٰ نال ملنا ہے، روز موسیٰ نال ملاقات کرنا ہے، انہیں یار بنایا ہی کہ میرا یار بن جا، میں سنیا تیری بیوی بھی کوئی نہیں، تیرے بچے بھی کوئی نہیں، تیرا کوئی نہیں اگے پیچھے، تیرا کوئی بھی نہیں، تینوں کون سنبھالے دا، میں تینوں نوالاں، تیرے کنگیاں کراں، تیریاں جواں کڈاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ نے اسے ڈانٹا، آپ نے کہا بدبخت، سبحان اللہ زی اما یشرکون، کہ اللہ تو پاک ہے ان سارے عیبوں سے، یہ تو چیزیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو کیا کیے جا رہا ہے؟ تو آپ اسے وہ سہم گیا، چپ کر کے بیٹھ کے ڈر گیا، تو آپ نے اسے کہا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ تو آپ جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے میرے یار کو، میرے بندے کو ڈانٹ کے ناراض کر دیا، چل جا اس سے معافی مانگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تو جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ تو شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا شرک اس کے کھاتے میں جائے گا جو جانتا ہے، وہ تو میرے بارے میں سینس ہی اتنی رکھتا ہے، اس نے تو سن لیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سب کا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے نا، اس کی اس کے لیے روشنی اتنی ہے کہ وہ جاننے کہ اللہ کا کوئی نہیں ہے، اس نے تو اس کا بننے کی کوشش کی ہے جس کا کوئی نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے درمیان میں پردے شرک کے لگانے والا؟ ہمارا وتیرہ ہے، ہم ہر چیز کو بدعت، ہم ہر چیز کو شرک کے کھاتے میں ڈال کے لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کر رہے ہیں، حالانکہ دین میں جبر نہیں ہے، اللہ نے تو اتنا اپنا اور اپنے بندے کا سافٹ وہ وے بنایا ہوا ہے، یقین کریں رب کی ذات نے ہمیں الجھایا نہیں ہے، ہم خود الجھے ہیں۔ قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اے محبوب اذا سالک عبادی انی، آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھنے آئے تو انہیں کیا بتانا ہے؟ فإنی قریب، انہیں کہنا ہے اللہ ادھر ادھر نہیں گیا، ان کو بٹکانا نہیں ہے، ان کو بہکانا نہیں ہے کہ اتنی دیگیں پکاؤ گے، اتنے بکرے مینڈے دو گے تو تب رب ملے گا، اتنے نفل پڑھو گے، یہ ایک وظیفہ کرو گے، یہ چلا کاٹو گے تو یہ یہاں رب ملے گا۔ اللہ بتاؤ انہیں فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اپنے بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے، جس کیفیت میں پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوں اور ہم غور کریں کہ اللہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، ہم اس کے جواب دینے سے پہلے اور بندوں کو پکار لیتے ہیں، ہم اس کے جواب دینے سے پہلے گھبرا کے تو ادھر ادھر کھاتے بنانے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم جب اس کو پکار لیا جائے تو وہ پھر پکار کا جواب دیتا ہے، اس کو حالی سنتا نہیں ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، ہم جو کچھ سوچتے ہیں نا وہ دل میں ہے، جو کچھ بولتے ہیں وہ زبان پہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان رب کی ذات بستی ہے، یہ آپ کے یہاں سے نکل رہی ہے کوئی چیز، ہو ہی نہیں سکتا اس کو پتہ نہ چلے، آپ زبان سے جو کچھ بھی بولتے جائیں، ذہن میں جو کچھ بھی سوچتے جائیں، حبل الورید یہ شہ رگ کا تعلق آپ کے دماغ تک ہے، یہ نس ٹس سے مس تو سارا کچھ ختم، جب اس ذات نے اس نس سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ساتھ ہی آپ کی روح بھی نکلے گی، پھر خالی رب نہیں جائے گا، آپ بھی جائیں گے، یعنی رب ہے آپ ہیں، اور آپ نہ بھی رہے تب بھی رب کی ذات موجود رہے گی، یہ اس ذات نے انسان کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، لیکن ہمیں بھول بھلائیوں نے، نکتہ چینیوں نے دور کر دیا، اور اللہ کی ذات منکشف کرتی ہے معنی میں حروف مقطعات سے ذرا دور نکل گئی، کہ حروف مقطعات وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، لا یعلم معناہ کاملا الا اللہ والرسول والراسخون فی العلم، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو علم میں راسخ ہیں،
علم راسخ ہونے کی بھی ایک اپنی کیٹیگری ہے. یہاں کسی کو ایک کلو مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھو یہ میں نے علم حاصل کر لیا، وہ ویلے کرنے شروع کر دیتا ہے کہ جنہ جان لیا وہ تے بولدے ہی نہیں، جڑے نہیں جانتے کرن گلاں، جنہ جان لیا تے بولدے ہی نہیں. کہ علم راسخ انسان کو شور مچانے پہ مجبور نہیں کرتا. علم راسخ ہونا، علم راسخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ علم انسان کے اندر ایسے جذب ہو جائے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہو، لیکن جب تک اس سے پوچھا نہ جائے وہ اپنے منہ سے کچھ نہ پھوٹے. وہ بہلول دانا ایک وہ درویش اور مجذوب انسان ہے، اس نے پوچھا جنید بغدادی تم کہتے ہو میں بغداد کا عالم ہوں، تو تمہیں پتہ ہے کہ بولنے کا درجہ کیا ہے، آداب کیا ہے بولنے کے؟ آپ نے فرمایا کہ بولنے کا درجہ ہے کہ جب بھی بولو سچ بولو اور قرآن و حدیث کے مطابق بات کرو. تو بہلول نے نہ کہہ لگایا. بہلول نے کہا واہ بھائی واہ، تم کہتے میں عالم دین ہوں، تم لوگوں کو کیا دین سکھاؤ گے؟ تمہیں تو خود نہیں پتا بولنے کا ادب کیا ہے. تو جنید بغدادی حیران ہوئے کہ یہ مجذوب اور پاگل شخص کہہ رہے کہ تمہیں بولنے کا ادب نہیں پتا. وہ جنید جسے سننے کے لیے دنیا گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے، اسے کہہ رہا تھا تم بولنے کا نہیں پتا. تو آپ نے فرمایا اچھا آپ ہی ارشاد کیجئے بولنے کا ادب کیا ہے. تو بہلول نے فرمایا کہ بولنے کا ادب صرف ایک ہے کہ جب تک تجھ سے پوچھا نہ جائے تیری زبان سے لفظ نہ نکلے. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر انسان صرف اس پہ عمل پیرا ہو جائے اس کا آدھے سے زیادہ نامہ یا مال گناہوں سے پاک رہے گا. یعنی ہماری زندگی میں جتنے فسادات ہیں وہ بولنے کے ہیں، جس کے بارے میں جیسا چاہا بول دیا. اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرما رہی ہے کہ اتقوا من الظن. ظن کیا ہے؟ گمان. انج ہویا ہوئے گا، انہیں انج آکھیا ہوئے گا، انہیں انج آکھیا، کنفرمیشن نہیں ہے، گمان ہے، اور اس سے بچنے کا حکم ہے. آگے نا بہلول والی بات کہ جب تک تجھ سے پوچھا نہ جائے تیرے منہ سے بات نہ نکلے. ہم تو تصدیق کے لیے گناہ کماتے ہیں، ہے یہ گل سنی آ؟ اتنا ہمارا ورڈ ہوتا ہے اور اگلے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ 7-8 کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کی گوشے نہ لون لگی یہ گل، پھر پتہ نہیں وہ بات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے منہ سے نکلتی ہے اور آگ کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے. تو یہاں بات ہو رہی ہے والراسخون فی العلم کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ ان پہ منکشف ہوتے ہیں حروف مقطعات کے راز. تل کا آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی. والذی، اور جو انزل الیک کا نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، الحق، وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی، اللہ وہ قدرت و حکمت والا ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے بلند کیا آسمان کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، ثم استوی، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے مقرر میعاد تک، یدبر الامر، اللہ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، یفصل الآیاتی، اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، لعلکم، شاید تم بلقاء ربکم توقنون، شاید اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. یہ اس صورت کا آغاز مکی صورتوں کی طرح ہے کہ اللہ نے نا اپنی قدرت کاملہ کو پہلے روشناس کروایا، پہلے قرآن کی حقانیت کی گواہی دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آیتیں اللہ کی کتاب کی ہیں. کیونکہ منکرین کے، منافقین کے جہاں اور بہت سے اعتراضات ہوتے تھے، وہاں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ یہ غار حرا پہ بیٹھ کے یہ قرآن ہی گڑتا رہتا ہے، حالانکہ ہے یہ ان پڑھ امی لقبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی لقبی اسے کہتے ہیں جسے کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ لا علموں کی صف میں ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں.
تو آپ کیا جانتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی بندے کے پاس 1 منٹ بیٹھ کے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ بندہ کہہ دے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ ذات کہیں بیٹھ کے پڑھ کے آئی ہے۔ ایسے ہی کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں استاد ہوں، آج کوئی کہیں ہاں بھلا باہر کوئی بورڈ لگا دے، ایک ایسا بندہ بورڈ باہر لگا دے کہ میرے پاس بھیجیں بچوں کو میں پڑھاؤں، تو آپ وہاں چلتے چلتے نا اس کا مذاق اڑا کے جائیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں کھچ مارنا، آپ کہیں گے اینے کی پڑھانا ہے کسی نے، اج تک نہیں ہے کسی سکول گیا، کسی کالج گیا، کسی پیر فقیر کو بیٹھا تو انہیں کی پڑھانا ہے، وہاں آپ بھیجیں گے ہی نہیں کسی کو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے انما بعثت معلما، یعنی تم دیکھتے ہو کہ میں دنیا میں کسی سکول یونیورسٹی میں نہیں بیٹھا، لیکن میرے رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اس دنیا سے، اس کائنات سے بالا ایک اور کائنات بھی ہے جہاں ہر وقت رونق ہے فرشتوں کی، جہاں جنت سجائی جا رہی ہے اور جہاں دوزخ بڑکائی جا رہی ہے، ایک اور عالم بالا بھی ہے۔ یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ تو چند روزہ ٹیسٹ ہے ہمارا، جس میں ہم آئے اور یوں بسنے لگے جیسے ہم نے کبھی جاننا ہی کوئی نہیں ہے، تو چھوڑ کے ایسے جاتے ہیں جیسے آئے کوئی نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ آیتیں کتاب کی یعنی قرآن کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کیا دیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر اور اس نے اپنے حکم کا پابند بنا دیا کس کو؟ سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ سورج نے نکلنے میں دیری کی ہو؟ کبھی نوٹس کیا ہو کہ چاند نے نکلنے میں دیری کی ہو؟ ہمیں نظر آنے میں دیری ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنے مدار سے ہٹتی نہیں ہے۔ جس دن مدار سے ہٹیں گی اس دن کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، یفصل الآیاتی، وہ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ واہو الذی، اور وہی ہے مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وجعل فیہا رواسیا والانہارا، اور بنا دیے اس میں پہاڑ اور دریا، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جعل فیہا زوجین اثنین، بنا دیے 2 جوڑے، یغشی اللیل النہارا، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، انا فی ذالک، بے شک اس میں بھی، لا آیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 جوڑے بنا دیے، ہر جاندار کے کیا ہیں؟ جوڑے ہیں۔ پھر رات سے، دن اور رات کا بھی جوڑا ہی ہے، رات آتی ہے دن، دن آتا ہے رات۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ انگلش کے ایک شاعر نے لکھا ہوا ہے کہ لیئر فرصت نظم اس نے لکھی ہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے جتنا جانوروں کے پاس ہے۔ جانور بھی چارہ لیتے ہیں، منہ میں ڈال کے اسے منہ اوپر کر کے چباتے ہیں اور وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں۔ انسان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اسٹے اینڈ اسٹیئر، کہ وہ تھوڑی دیر رکے اور غور و فکر کر سکے۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی تیرے تعاقب میں، ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، دوڑی دوڑ دوڑی دوڑ دوڑی دوڑ انسان تھک جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہماری فضول دوڑیں ہیں، ہم جی کے نہیں، ہم تھک کے مرتے ہیں۔ مرنے والے کے چہرے پہ ایک کرب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ جان چھٹی میری ہے نا سارے تماشیاں تو۔ وہ زندگی جس نے ہمارے ساتھ رہنا نہیں ہے، اس کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا نہیں بننا، وہ خزانے جو کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آنے، اس کے لیے ہم اتنا تھک رہے ہیں، اتنا تھک رہے ہیں، اتنا تھک رہے ہیں کہ خود ہی ندامت میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم کبھی سوچنے بیٹھیں، اللہ نے تو دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو، پھر کیا ہوگا جب تم غور کرو گے، جب تم فکر کرو گے، جب اپنے آپ کو ڈالو گے فکر میں، تو پھر تمہیں یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اللہ کی ذات دائم ہے اور باقی سب کچھ فانی ہے۔
تفکر انسان کو سب سے بڑی نعمت یہ دے گا کہ یہ جن چیزوں کے لیے ہم لسوڑے ہوئے جا رہے ہیں، جس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کے لیے ہم سٹھیا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ انسان جاتا ہے ایسے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے خالم خالی بتا کے دنیا کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آخری غسل مردے کو دینے کا زندوں کو حکم ہے، کیوں اللہ چاہتا تو فرما دیتا کیسے ہی لپیٹ لپاٹ کے رکھ دو، میری طرف ہی آنا ہے نا۔ جب وہ اندر کے میل ہمارے قبول کر لیتا ہے تو وہ باہر کے بھی کر لیتا ہے، لیکن اس نے یہ سلسلہ کیوں بنایا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو عبرت ہو۔ کتنے پیارے رشتے ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں۔ جیتے جی اولاد کا دل نہیں کرتا کہ اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھے، لیکن بیٹیوں کو حکم ہے کہ ماؤں کو غسل دو، ماؤں کو حکم ہے بیٹی چلی جائے تو اس کو غسل دو، بہوؤں کو حکم ہے ساس کو غسل دو، نندوں کو حکم ہے بھابھی کو غسل دو، یعنی اپنے گھر والے غسل دیں۔ قریبی رشتوں کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو تکبر اور انانیت ہم زندگی میں کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، بے بسی کی حالت میں بندہ کیسے پڑا ہوتا ہے۔ رحم و کرم پہ کوئی چاہے تو آپ کو صابن لگا کے نہلائے، کوئی چاہے تو 2 لوٹے ڈال کے ویسے ہی کفن میں لپیٹ دے۔ میری معاملات جن کے لیے ہم اپنی اتنی پیاری اتنی سنسیئر جذبات کو روند دیتے ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان اور ایک تنے سے پھوٹی ہوئی کھجوریں ہیں، بغیر سنوان اور کچھ الگ الگ تنوں سے، یسقا بماء واحد سب کو ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر ذائقے اور بو میں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہم پھل کھاتے ہیں، ایک ہی کھیت سے آئے ہوئے خربوزے الگ الگ ذائقہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک ہی کھیتی ہے اور اس میں آپ نے ایک سائڈ پہ دھنیا لگایا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ پالک لگی ہوئی ہے، ایک سائڈ پہ میتھی لگی ہوئی ہے، ایک سائڈ پہ لہسن لگا ہوا ہے، لیکن کسی ہے جڑیں زمین میں سب کی، پانی ایک جیسا جا رہا ہے، ایک کھیتی میں ہے، کسی ایک کا ذائقہ دوسری میں مکس نہیں ہوتا۔ آپ اپنے فریج میں گوشت، سالن، چاول، خربوزہ اکٹھے رکھ دینا تو صبح سب میں خربوزے کی سمیل ہوگی، آپ کا دل آوازار ہوگا کہ روٹی میں سے بھی آ رہی ہے، دودھ میں سے بھی، چائے کا آج وہ ذائقہ نہیں ہے۔ یہ انسان کی کاریگری ہے نا، ہماری کاریگری کامیاب نہیں ہے، ہم نے فریج بنائی ہے اپنی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، حالانکہ نعمتوں کا ضیاع یہ ہے کہ انہیں ایسے سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نعمتیں ضائع نہ ہوں تو انہیں بانٹنا سیکھیے۔ یہ فریج تو خالی دماغ کی کسی کی پیداوار ہے سہولت کے نام پہ۔ سہولت تو یہ تھی کہ ہمارے اندر جمع کرنے کا ہو اور شوق نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ سالن بچ گیا تو اس کو رکھ دو کام آئے گا، کوئی لینے آ جائے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں نہیں اینا ہی ہے کہ اگلا ٹائم ٹپ جائے، حالانکہ جس ذات نے ابھی آپ کو دیا وہ اگلے ٹائم کی بھی وارث ہے۔ تو یہ سوچ ہم بڑے دلائل دیتے ہیں، نہیں نہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کا فائدہ یہی ہے، پھر ہم بیماریوں پہ بھی وہ فوکس کر رہے ہیں کہ فروزن فوڈ نہ کھائے جائیں، اتنے دن رکھ کے کھانا باسی نہ کیا جائے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ سارے جو ہے نا پھر ہمارے بیکار کی سوچیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو آپ کو فرمایا کہ کھاؤ حلال اور طیب۔ حلال سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ طیب سے مراد کیا ہے؟ فریش کھانا۔ جتنے لوگ فریش کھانے کے عادی ہیں، ہم کچھ گھروں میں کہتے ہیں وہاں تو عورت اتنی اوکھی ہے بیچاری روز ہی ہانڈی بناتی ہے، حالانکہ اس پہ اللہ کا کرم ہے، وہ عین قرآن کے مطابق چل رہی ہے اور اس کی پھر صحت بھی ویسی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے اور جب ہم ان کے کھانے پہ غور کرتے ہیں تو ان کی روٹین بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اتنے ہمیں خوبصورت وہ ویوز اور کلو دیے ہوئے ہیں کہ ان پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کھانے کا جو حکم دیا ہے وہ ہم ان جو ہے نا پھلوں میں سبزیوں میں ہر چیز میں نوٹس کر سکتے کہ ایک ہی کھیتی ہے، وہاں پانی ایک ہی، اللہ نے خود اشارہ دیا کہ پانی تو ایک سا ہی لگ رہا ہے سب کو، لیکن کیا بات ہے کہ ذائقہ لہسن کا الگ ہے، ادرک کا الگ ہے، آلو کا الگ ہے، مولی کا الگ ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ الگ ہے۔
اور اس ٹیسٹ کو الگ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایسے ہی اس نے ہماری زندگی میں بھی مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں، کبھی ہم پہ تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، تو وہ پھر جیسے وہ سدا موسم سبزیوں کا نہیں رہتا، ایسے ہی غموں کا بھی نہیں رہتا، خوشیوں کا بھی نہیں رہتا، چینج ہوتا رہتا ہے۔ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ اگر سننے والے تو تعجب کرے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو ان کا قول حیران کن یہ بھی ہے، آئذا کنا ترابن کہ کیا ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، آئنا لفی خلق جدید تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ اولئک الذین یہی منکرین قیامت ہیں، کفروا بربہم جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم اور انہی بد نصیبوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہی لوگ جہنمی ہیں، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا ساتھ ان کی مینٹیلٹی کو اجاگر کر دیا کہ اچھا غور کرتے ہیں، عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نکتہ کیا اٹھا کے لاتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب انسان کچھ نہیں تھا تو اس ذات نے ایک وہ قطرہ ناپاک جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اسے 9 ماہ اپنے اندر رکھ کے عورت پاک کی پاک رہتی ہے اور بڑی شان سے جیتی ہے۔ کسی پریگننٹ عورت کے جو چال میں فخر ہوتا ہے وہ آپ اس کو میسر نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اولاد کی نعمت دے رہی ہے اور وہ گناہ چھپائے جاتے ہیں۔ تو جو حلال کے رشتے ہیں اور رزق ہیں، اولاد بھی رزق کی طرح ہے، اللہ جس کو بھی اولاد سے نوازے کامل شفا والی بختوں والی اولاد عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں ان پہ اللہ رحم فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں انہیں اپنے بچوں کی نیک نامیاں نصیب فرمائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پہلی بار جب تو کچھ نہیں تھا تجھے اتنا پیارا انسان بنا دیا، تو اب تو تیرے ذرے کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، تیری ہڈیاں موجود ہیں، اور اس ذات نے کن فرمانا ہے اور فیکون ہو جانا ہے سب کچھ، تو وہ اس سے تم چیلنج دے رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ان کی بد نصیبوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، توق کس کے ہوں گے؟ بدبختی کے، آگ کے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ اور تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی کا، قبل الحسنات نیکی کی بخشش سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات حالانکہ ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات گزر چکے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ بلا شبہ آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہاں اللہ کی ذات بیان فرما رہی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعات سن کے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم توبہ کی طرف آئیں، یہ پوچھتے ہیں بڑے شوق سے کہ وہ عذاب کب آنے والا ہے۔ جیسے گزشتہ ہم نے قوموں کے حوال پڑھے ہیں، ہر قوم ہی اپنے پیغمبر سے آ کے پوچھتی وہ جی جس عذاب کا روز آپ کہتے ہیں کب آئے گا؟ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، کیا حال ہوا ان کا، نام و نشان تک مٹ گئے۔ لیکن یہ امت محمدیہ ہے نا، یہاں آپ دیکھیں رحمت کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کتنی قومیں جن کو لپیٹ سپیٹ دیا عذاب نے، لیکن یہاں دیکھیں محبوب کی امت ہے نا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتائیے کہ تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے، ظلم اور زیادتی کے باوجود وہ ذات معاف کرنے پہ تیار ہے، صرف کیا کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کلمہ پڑھ لو رب تم سے راضی ہو جائے گا، پھر وہ نہیں پوچھے گا کہ پیچھے تم کیا کر آئے ہو، وہ نہیں چھیڑے گا کہ پیچھے تم کتنے سخت اور کرخت رہے گا، وہ نہیں حساب لے گا کہ تم نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، وہ معاف کرے گا اگر تم توبہ کرو گے، کلمہ پڑھو گے تو معاف کر دے گا، توبہ کر لو گے تو تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے جو جرم ہے وہ مٹتے چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کا، اس حدیث پاک کا، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے
اللہ پھر اسے ایسے کاموں کی توفیق دیتا ہے کہ پچھلی اس کی گناہوں کو اور غلطیوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات چاہے تو انسانوں کو آپ کے حق میں نرم فرما دے، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تو ہوتا ہے ایسا کہ وہ بندہ زیادتی کو بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی نسلی انسان ہوگا تو وہ آپ کی ہوئی زیادتی کو بھول کے کہے گا چلو اب تو اس نے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ اب تو اس نے اچھا کر دی ہے نا، تو اب اس کی زیادتی کا وہ ازالہ ہو گیا ہے، تلافیاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ چاہے انہوں نے ظلم میں کیا پھر بھی وہ معاف کرنے پہ تیار ہے، صرف کلمے کی دولت لے آئیں تو مجھ سے انعام پا لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ ان کی طرف کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری گئی۔ انما انت منذر من لكل قوم هاد، آپ تو یعنی سنجام بد سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی بات ہو رہی ہے کہ کافر آپ سے کہتے کہ لو جی اللہ نے نبوت دینی تھی تو یہی عبداللہ کا یتیم بیٹا اور عبد المطلب کا یتیم پوتا ملا، تو ہماری طرف کیوں نہیں کوئی آ جاتی آیت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے نا کہ میری طرف آیتیں آتی ہیں، یہ اس طرح کی جو آیات ہیں نا یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ یہ لہجہ، یہ لب و لہجہ، یہ بات یہ کفار کیا کرتے تھے، اہل مدینہ کا یہ انداز نہیں تھا جو منافقین اور مشرکین کا تھا، کہ وہ کہتے کہ ہماری طرف کیوں نہیں کوئی آیت آتی، ہم بھی تو مکے میں دن گزارتے ہیں، قریب ہیں ہم بھی رب کعبہ کے، تو آپ غار حرا پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ پہ آیتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کو تو ہر قوم کے لیے ہادی بنا کے بھیجا گیا ہے، رہنما بنا کے بھیجا گیا۔ ہادی کا کام لوگوں کے گلے میں پٹے ڈال کے انہیں اپنے پیچھے کھینچنا نہیں ہوتا، حقیقت ہو تو کیا صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ کہ وہ جو منکر تھے سرکار کی ذات کے، وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے کہتے کہ ہے ویسے محمد سچا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی دروغ گوئی کا نہیں بہتان لگا سکتے کہ نور اور بشر کے جھگڑے میں تو ان بدبختوں نے الجھایا اور امت لگ گئی اسے جھنڈے کے پیچھے۔ حالانکہ کچھ صحابہ ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے، اور ان کا میں پڑھتی ہوں حدیث کہ وہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، چاند دو ٹکڑے نہ بھی ہوتا، کسی جنگ میں فتح نہ بھی ہوتی، انگلیوں سے پانی کے چشمے نہ بھی بہہ، تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول اور نبی ہے۔ تو یہ جو ماننے کی خو ملتی ہے یہ بھی رب کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی اندر کہیں چنگاری ہو تو رب اسے شعلہ بنا کے تو اندر روشن کر دیتا ہے، لیکن اندر گپ اندھیرا ہی رہے، بندے کو طلب ہی نہ ہو اور بندہ کہ اتھے بیٹھے بیٹھے عرش ہے میرے قدماں وچ آ جائے، پھر وہ جادو ٹونے کا سہارا لے اور کہے کہ میں نے بس ہر چیز تہس نہس کر دینی ہے، تو اس کا پھر وہ سوچ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایمان کی رتی آپ کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہاتھ پکڑ کے ہدایت تک لے جاتی ہے، اور اندر کہیں کوئی سوچ ہی نہ ہو، خیال ہی نہ آئے سدھرنے کا۔ نماز ہر بندے کے کان میں اذان جاتی ہے، لیکن کچھ ہیں غفلت کے پردے میں جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کا وقت کب آیا اور کب گیا، اور کچھ پہ اتنا کرم ہے ٹائم دیکھتے ہیں کہ اذان ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، چلو اٹھ کے وضو کر لیتے ہیں۔ یہ وہ کرم والے ہیں، یہ وہ فضل والے ہیں جو اس کی نگاہ میں ہیں، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں محلے میں کوئی مسجد ہی ہے تو بندہ ادھر ہی اٹکا رہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کا دھیان رہتا ہے کہ ابھی اس ذات کا۔ میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں ایسے ایسے خوش بخت لوگ کہ جو اپنا پلان کوئی بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اندر نماز کا ہوتا ہے کہ نہیں اتنے بجے نہیں یہ کام کرنا، اتنے یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، انہیں کہیں جانے کا کہیں تو وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد آئیں گے کے لیے۔ تو یہ وہ کرم والے ہیں۔ کچھ جو ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں پڑھنی ہوئے تو سفر چ بھی پڑھ لئی دی ہے، حالانکہ نماز کا وقت ہو جائے تو گھر سے ادا کر کے نکلے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو، شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ کہتے ہیں میری مسجد میں 1:10 پہ اذان ہونی ہے ظہر کی، میں نے گھر سے نکلنا ہے 12:15 بجے، تو 12:15 بجے وضو کی ہے
ظہر ادا کر لی ہے، اس ذات نے قبول فرما لی، کیونکہ 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے وہ فیسلٹیز ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ آپ کو کسی نے شادی پہ بلایا ہو نا، آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، آپ 2 دن پہلے جائیں نا اگلے کے گھر کہ یہ میری طرف سے سلامی ہے، یہ قبول کر لیں، میں فزیکلی حاضر نہیں ہو سکوں گا، تو وہ بندہ سلامی تو لے گئی آپ سے، لیکن آپ کو جو 4-6 سنائے گا نا وہ آپ کا دل جلا دے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ کھاتا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں آپ جب بھی آئیں، جس وقت بھی آئیں، وہاں کوئی قید نہیں ہے، جو جب بھی آئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ میں قریب ہوں، تو وہ واقعی قریب ہے۔ لیکن اس قرب کا اندازہ ان کو ہوتا ہے جو اسے پکارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ہدایت کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔